السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہم 5ویں پارے کا 5واں رکوع پڑھنے والے ہیں۔ سورۃ النساء ابھی تک جاری ہے، ختم نہیں ہوئی۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سبق کے ختم پر جو صدق اللہ العظیم پڑھتے ہیں وہ کئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن جب قرآن پاک ختم ہوتا ہے یا کوئی دین کی بات ختم ہوتی ہے تو وہاں پر صدق اللہ العظیم پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو ضروری سمجھنا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العزت نے سچ فرمایا۔ آج کا سبق بھی ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جا کر پلے لسٹ کو چیک کر لیجئے اور جہاں سے آپ کو پڑھنا نہیں آتا وہاں سے پڑھنا اسٹارٹ کیجئے۔ انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھتے رہیں گے، بہت جلد قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں گے۔ اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، صاد کو پور پڑھنا ہے، نصیبا نہیں پڑھنا۔ بہت سے لوگ اس کو نصیبم پڑھتے ہیں، صاد کی جگہ پر سین پڑھیں گے تو ترجمہ اور معنی بدل جاتا ہے۔ نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت، زیر رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا۔ بالجبت والطاغوت، تو کو اچھے سے پور پڑھنا ہے، غین کو بھی پور پڑھنا ہے۔ والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين، یہاں پر ہا کے اوپر چھوٹی مد ہے اور لام کے اوپر بڑی مد ہے۔ چھوٹی مد کو کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 3 الف، اور بڑی مد کو 3 الف کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنہم اللہ ومن، میم کو یا سے ملانا ہے، جزم والے حرف کے بعد تشدید والا حرف آوے تو جزم والے حرف کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ومن یلعن اللہ، اللہ کے لام کو یہاں پر باریک پڑھیں گے اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، صاد کو اور رو کو دونوں کو پور پڑھنا ہے اور 2 زبر رکنے کی حالت میں الف مدہ بن جائے گا۔ ام لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحکمہ، یہاں پر رک جائیں گے، پھر والحکمہ کو آگے والے ٹکڑے سے ملا کر پڑھنا ہے۔ والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما، زو کو اچھے سے پور پڑھنا ہے، عظیما۔ فمنہم من آمن به ومنہم من صد عنہ، ہاں کے اوپر جو پیش ہے رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا۔ من صد عنہ وکفا بجہنم سعیرا، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، نصلی لام کو کھینچیں گے، یا مدہ ہے، نارا 2 زبر الف مدہ بن جائے گا رکنے کی حالت میں اور رو کو پور بھی پڑھا جائے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ جلودہم بدلنا، یہاں پر میم ساکین کا اکفا ہوگا۔ میم ساکین کے اکفا کا دوسرا نام اکفائے شفوی بھی ہے۔ میم ساکین کے اکفا کا صرف ایک ہی حروف ہے۔ میم ساکین یعنی جزم والی میم کے بعد اکفا کا ایک حروف با آتا ہے تو میم ساکین کو گنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جلودہم بدلناہم،
والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرہ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. دونوں ذو کو اچھے سے پور پڑھنا ہے. ذو کو پور پڑھنے میں زا جیسی آواز ضرور آئے گی لیکن پور پڑھنے کی حالت میں. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. اور اگر زا آئے گی جیسا کہ آپ ادھر دیکھ لیے ازواج مطہرہ. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. یہاں پر اقلاب ہوگا. تنوین کے بعد اقلاب کا ایک حروف با آ گیا لہٰذا تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے. سمیعا نہیں پڑھنا, یہاں پر ہمیں سمیعا پڑھنا ہے, میم پڑھنا ہے. سمیعا بصیرا. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه. یہاں پر دھیان سے پڑھنا ہے, واو مدہ کر کے پڑھنا ہے. فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. تو یہاں پر جھٹکا دے کر پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم نے بتا دیا ہے کہ جب حمزہ کے اوپر جزم آتا ہے تو جزم والے حمزہ کو پہلے والے حرف سے ملا کر جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. یہاں پر جو حمزہ ہے وہ واو کی شکل میں ہے, کبھی یا کی شکل میں آتا ہے, کبھی الف کی شکل میں آتا ہے. لہٰذا جہاں پر بھی جزم والا حمزہ آئے گا پہلے والے حرف سے ملا کر جھٹکا دے کر پڑھیں گے. تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا, اور اگر کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہے آپ ٹیلی گرام جوائن کر کے آپ وہاں پر بھی میسج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے. بس آج کے لیے اتنا ہی سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.